جن جن گھروں کے اندر آپ کو تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے، خود اپنی بیٹی ننن کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، جاؤ اگر نہیں ہے تو نوٹ کرو اپنے اپنے خاندانوں میں کہہ رہا ہوں، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر پوچھو۔ کس شریعت نے ان پر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالی؟ کون ہے؟ لاؤ ایک حدیث پیش کرو۔ شوہر کی اطاعت کی ذمہ داری ڈالی۔ جن سسرالی گھرانوں کے اندر بہوؤں کو تذلیل کیا جاتا ہے، یاد رکھو وہ مظلوم ہیں۔ اگر ان کی نکلی ہوئی اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ آئیں سب مل کے عذاب کی شکل میں تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ دیر ہو سکتا ہے۔ جن جن گھروں میں بہوؤں کو لا کر جیٹ اور ننن کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، جن جن گھروں میں کیا ہے کام والی سے بدتر سلوک کر کے بھی کیا ہے انہیں کھانا تک برابر نہیں دیا جاتا ہے، جن جن گھروں کے اندر آپ کو تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے، خود اپنی بیٹی ننن کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، ان کے زبان سے نہیں، ان کے دل سے نکلنے والی کو بھی اللہ بغیر کسی رد و قط کے قبول کرے گا، اور وہ آہیں یا تو تمہیں دنیا میں برباد کریں گی یا آخرت۔ اچھی طرح یاد رکھو، جتنے ساسیں ظالم ہیں نا وہ گردے فیلئر ہو کے مرتی ہیں، ڈائلیسس کھاؤ بھگتو۔ ہاں کیوں نہیں کرے گا اللہ؟ بیڈ میں ایسے پڑھاتا ہے مرتے وقت 3-3 4-4 سال کوما میں پڑی رہتی ہیں، ہاں غلاظت کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے، ایسے پھر آتا ہے اللہ، پھر اس کے بعد بلاتا ہے۔ اچھی موت نہیں دیکھ سکتے ساسوں کی عموماً جو ظالم ہے، اچھی موت نہیں دیکھ سکتے، خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ سکتے، یاد رکھو۔ جاؤ اگر نہیں ہے تو نوٹ کرو اپنے اپنے خاندانوں میں کہہ رہا ہوں، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر پوچھو۔ کتنوں کی ہیں جو ظالمانہ طور پر اپنی زندگی میں ظلم کرتے کرتے انہوں نے کیا ہے اپنی زندگی بتا دی شوہروں کی خاطر، آخری میں وہی ساس کینسر، وہی ساس گردے فیلئر، وہی ساس بیماروں کا مجموعہ، رگڑ رگڑ کے مرتی ہے، رگڑ رگڑ کے کتے کی جو موت ہوتی ہے ویسے۔ اللہ یہی دکھاتا ہے، ظلم کرتے ہو نا بھگت کے جاؤ، یہیں بھگت کے جاؤ، صرف یہاں سے ختم نہیں، وہاں بھی لوں گا پورا پورا بدلہ پھر بعد میں۔ ہاں ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے معاشرے کو، اللہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ہم نے خاندانوں کی باغ دوڑ ہی ظلم پہ رکھی ہوئی ہے۔ خود کی بیٹی ہوتی اس کو ایک کام نہیں گھر میں، نئی نویلی دلہن آتی اس کا پورا کچن سنبھالنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ آئی بیوی، تمہارے بیٹے کی بیوی بن کے آئی، تمہارے خاندان کی نوکرانی بن کے آئی۔ کس شریعت نے ان پر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈالی؟ کون ہے؟ لاؤ ایک حدیث پیش کرو۔ خاندان کی ذمہ داری کس نے ڈالی؟ شوہر کی اطاعت کی ذمہ داری ڈالی۔ ہاں اخلاقی طور پر ساس سسرے کا کچھ خیال رکھ لیتی ہے تو اچھا ہے، اخلاقی طور پر وہ بھی، قانونی ذمہ داری نہیں، قانونی ذمہ داری شوہر کی بس۔ لیکن یہ بدبخت اس پر اندھی پٹی ایسی بنتی ہے کہ جو ماں بولے کرو جی وہ، جو تمہاری بہن بولے کرو جی وہ، نہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھو تجھے ماں کے ناراض ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس زندگی سے رفع و درگزر کر دے گا؟ نہیں، اللہ اپنے طور پر کوتاہی گناہ ہوتا ہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تمہارا انفرادی گناہ تھا، اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن بندوں پر وہ ظلم تھا، گناہ تھا، بندے جب تک نہیں معاف کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندے نہیں معاف کرتے۔ اسی سے ہم نے دیکھا ہے بہت سے مرتے وقت ساسوں کو احساس ہوتا ہے تو بہوؤں سے معافیاں مانگ کے مرتی ہے، میں نے بہت ظلم کیا تھا آج پا رہی ہوں، بہو معاف کر دو۔ اس وقت معاف نہیں کر کے کیا کرے گی بہو بھی؟ معاف کر دیتی۔ ہاں ہم نے بہت دیکھا ہے، پڑھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے سب ایسے ہیں،
لیکن آج کا کلچر ہی ایسا ہے. یہ ظلم زیادتی نہ ہوتے ہوئے طلاق جب چاہے جو چاہے. یہ بدبخت ہے، یہ بدنگاہ ہے، یہ رات بھر کسی کے پیچھے پھرتا ہے. یہ معصوم سی عورت اس کے بچوں کو سنبھال کے اس کے رات کے آنے تک تکتی رہتی ہے، لیکن بے وقوف آ کے اس پہ چلاتا ہے، اس پہ گرم ہوتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ جاؤ طلاق تمہیں. اب روتی دھوتی ماں کی دہلیز پہ آ گئی، پرسان حال کوئی نہیں. پیسہ کہاں سے آئے؟ بچوں کو کون پڑھائے؟ اس کو کون دیکھے؟ پھر معاشرے میں انتشار، پھر معاشرے کے اندر بدکاریاں پھوٹتی ہیں. عورت جائے تو کہاں جائے؟ مطلقہ جائے تو کہاں جائے؟ کون پناہ دینے کے لیے تیار ہے؟ بغیر اپنی لذت کے ایک پیسہ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مرد. آج کا اتنا گرا ہوا مرد ہے، وہ کیوں اس کو پیسہ دے گا رحم و کرم پہ؟ نہیں، تو اپنی عصمتیں لوٹتی ہیں، اپنی عصمتیں لوٹتی ہیں، اپنی عزتیں کھوتی ہیں. معاشرے میں انارکلی پہلتی ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، معاشرے کے اندر کیا زنا پھیلتا ہے. پھر ان کی بھی اپنی کچھ بنتی ہے، تب تک کہ دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے دونوں کا. قرآن کا پیغام